السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 157، پاک دامن مرد یا عورت پر زنا یا لواطت کی تہمت لگانا۔ سورہ نور آیت 4-5۔ پاک دامن مرد ہیں، عورت ہیں، یعنی جس کا کوئی قصور نہیں ہے اور کبھی وہ متہم نہیں ہے، نہ زنا کے ساتھ نہ زنا کا ارتکاب کیا ہے، نہ لواطت کا ارتکاب کیا ہے، نہ اور کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ پاک دامن ہے۔ پاک دامن ہے، بد نظری سے بچتے ہیں، لواطت سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ پاک دامنی کے اندر گزر رہی ہے۔ تو ایسے پاک دامن مرد یا عورت کے بارے میں تہمت لگا دینا کسی دشمنی کی وجہ سے، یا اندر کینہ بھرا ہوا ہے ان کے بارے میں، اس وجہ سے ان کے اوپر تہمت لگا دی، اس لیے کہ اب ان کا تو بظاہر کوئی قصور تو نظر آتا نہیں ہے، پاک دامن ہیں، نیک ہیں، تو کوئی قصور تو ہے نہیں، تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگا دو کہ اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ، اس نے فلاں کے ساتھ جو ہے لواطت کا کام کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا کسی پاک دامن مرد یا عورت کے اوپر، یہ بھی سخت گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جب ایک آدمی بے قصور ہے، نردوش ہے، دوشی نہیں ہے، نردوش ہے، بے قصور ہے، نیک آدمی ہے، اچھی طبیعت کا آدمی ہے، اچھی اخلاق والا ہے، اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں کہ تم اس کو قصوروار ٹھہراؤ، ایسا کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ اب اس آدمی سے کسی کو دلی دشمنی ہو گئی تو اس نے فوراً اس کے اوپر جو ہے الزام ڈال دیا، دوسرا کوئی رستہ ہے ہی نہیں کہ کہا جاوے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس کا یہ قصور ہے، اس کا یہ قصور ہے، ایسا کچھ اس کے پاس ہے ہی نہیں، پوائنٹ ہے ہی نہیں۔ تو اب آخری درجہ کیا بچ گیا کہ اس کے اوپر الزام ڈال دو، الزام ڈال دیں گے تو وہ آٹومیٹک پوری سوسائٹی کے اندر اور ماحول کے اندر بدنام ہو جائے گا، حالانکہ جس چیز کا الزام ڈالا ہے وہ چیز اس سے صادر ہوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا چوری کا الزام ڈال دیا، حالانکہ اس نے چوری کی ہی نہیں ہے، لیکن الزام ڈال دیا، تب لوگ اس کو متہم سمجھیں گے، لوگ اس کو برا سمجھیں گے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے کچھ نہ ہو سکا تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں آدمی نے چوری کی، فلاں آدمی نے یہ کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر تہمت ڈال دی۔ یہ سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ نمبر 158، مذکور گناہ کی تہمت پر خاموش رہنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 90۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کے اوپر زنا کی یا کسی اور گناہ کی تہمت ڈالی جا رہی ہے، حقیقت میں وہ آدمی ایسا نہیں ہے، لیکن تہمت ڈالی جا رہی ہے، اس کو پتہ ہے، تو وہ آدمی جانتا ہے کہ اس کے اوپر حقیقت میں تہمت ہی ڈالی گئی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کے باوجود چپ رہتا ہے، اس کے باوجود خاموش رہتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے اوپر تہمت ڈالی جا رہی ہو، اس تہمت کے اوپر خاموش رہنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت ڈالے اور کسی تیسرے آدمی کو پتہ ہو کہ واقعتاً یہ آدمی گنہگار نہیں ہے، صرف اس کے اوپر تہمت ڈالی گئی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر اس آدمی کو بولنا چاہیے کہ آپ جو تہمت ڈال رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ آدمی ایسا نہیں ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، اور میں نے اس کو ہر حالت میں جو ہے اس کے ساتھ رہ کر کے میں نے اس کی زندگی کو پرکھا ہے، وہ آدمی ایسا ہے ہی نہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو اس کو وضاحت کرنی چاہیے۔ اگر وضاحت نہیں کر رہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو تہمت ڈال رہا ہے وہ تہمت غلط ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی وہ خاموش رہتا ہے اور بتاتا نہیں ہے، تو یہ خاموش رہنے والا آدمی گنہگار ہوگا، اس کو بتانا چاہیے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 159، کسی مسلمان کو گالی دینا اور اس کی بے عزتی کرنا۔ بخاری و مسلم۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کی بے عزتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ گالی کی بھرمار کر دیتے ہیں، چلتے پھرتے چھوٹی موٹی باتوں کے اندر گالیاں شروع کر دیتے اور اس کو کمال سمجھتے ہیں، گالیاں بول رہے ہیں اور اس کو کمال سمجھ رہے ہیں
کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، کہ میں کوئی بہت اچھا ورد کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح سے۔ اور اگر کہیں کوئی مجلس بازی ہوئی، وہاں بیٹھ گیا تو مجلس کے اندر زور زور سے چلاتا ہے، گالیاں بولتا ہے، اور لوگ اس کی بات کے اوپر ہنس رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کمال کر رہا ہوں، اور پھر اس مجلس کے اندر کوئی آدمی کمزور ہے، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، یا یہ کہ نیک طبیعت کا ہے، کچھ زیادہ بول نہیں سکتا ہے، تو اب اس کی بے عزتی کر رہا ہے، باتوں بات کے اندر جو ہے اس کی بے عزتی کر رہا ہے اور گالیاں بولتے جا رہا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کی سخت گرفت ہو سکتی ہے، اور کسی کی بے عزتی کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گالی بولنا اور بے عزتی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گالی کا بھی ایک عام رواج ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے کچھ نہ ہو سکا تو گالی دے دیتا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کو مار نہیں سکتا ہے، تو اب کیا کر رہا ہے کہ گالی دے کر کے بھاگ رہا ہے، گالی دے رہا ہے یا چلا رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے اور بے عزتی کر رہا ہے، سخت گناہ ہے، تو خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 160، اپنے والدین کو گالی یا گالی دینے میں سبب بننا اگرچہ خود والدین کو گالی وغیرہ نہیں دی۔ بخاری شریف۔ ایک تو یہ کہ اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالی دینا، عام مسلمان کو گالی دینا بھی سخت ہے، تو والدین کو گالی دینا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ گالی دینا مطلقاً حرام ہے، اور پھر والدین کو گالی دینا کہ جن کا احسان اس کے اوپر ہے اور والدین کا یہ آدمی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اتنی بڑی شخصیت کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یا یہ کہ اس نے گالی نہیں دی لیکن اس نے والدین کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کام کیا، مثلا چوری کا کام کیا، یا یہ کہ کسی کو پریشان کیا، یا یہ کہ اس نے کسی کو گالی دے دی، تو اب جس کو گالی دی ہے، جس کو پریشان کیا ہے، جس کی چوری کی ہے، وہ والدین کو جا کر کے کیا کر رہا ہے؟ گالی دے رہا ہے، اس کے والدین کو گالی دے رہا ہے، گالی دے کر کے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میری چوری کی، تمہارے بیٹے نے میرے کو ستایا، تمہارے بیٹے نے میرے کو گالیاں دی۔ اس طریقے سے وہ کیا ہے؟ والدین کو تنگ کر رہا ہے، والدین کو پریشان کر رہا ہے اور والدین کو گالی دے رہا ہے۔ تو بیٹا تو گالی نہیں دے رہا ہے، لیکن بیٹے نے کام ایسا کیا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی والدین کو کیا کر رہا ہے؟ گالی دے رہا ہے۔ تو گویا یہ بیٹا برا کام کر کے والدین کو گالی دینے کا ذریعہ اور سبب بن گیا، ڈائریکٹ نہیں دی لیکن ذریعہ بن گیا۔ اس نے اگر ایسا کام نہ کیا ہوتا تو کوئی دوسرا آدمی والدین کو گالی نہ دیتا، لیکن اس نے ہی سب الٹا سلٹا کام کر دیا جس کی وجہ سے والدین کو کیا گالی سننی پڑ رہی ہے۔ تو یا تو ڈائریکٹ گالی دے یا ایسا کام کرے جس کی وجہ سے والدین کو گالی سننی پڑے، گویا کہ گالی کا ذریعہ بن جائے، یہ بھی گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ نمبر 161، انسان کا کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا۔ ابو داود۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 154۔ کسی مسلمان کے اوپر لعن طعن کرنا، اللہ کی تیرے اوپر فٹکار ہو، نعوذ باللہ، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے تو دور ہو، اس طرح کے بد دعائی یا کلمات لعن طعن کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے، اس سے بھی خوب بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کبائر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔